الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سنته وقال المعرفة رأس مالی العقل اصل دینی والحب اساسی والشوق مرکبی وذکر اللہ انیسی والثقة کنزی والحزن رفیقی والعلم صلاحی والصبر ردائی والرضاء غنیمتی والعجز فخری والزہد حرفتی والیقین قوتی والصدق شفیعی والطاعة حسبی والجہاد خلقی وقرۃ عینی فی الصلاة سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس کے راوی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس کی 15 باتیں میں نے بیان کی۔ 16ویں بات جس میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والجہاد خلقی، جہاد میری خصلت ہے، جہاد میری عادت ہے۔ اس کو یوں کہیں کہ جہاد میری پیدائشی خصلت ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ جو شخص ہمارے راستے کی جد و جہد کرتا ہے، ہمارے راستے کی محنت کرتا ہے، سبلنا، ہمارے راستوں میں سے دین کے جو راستے ہیں ان میں سے محنت کرتا ہے، اللہ رب العزت ان کے محسن بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت جس کا محسن بن جائے پھر اس کا کیا کہنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاد میری عادت ہے۔ اب جہاد کیا چیز ہے؟ ایک ہے جہاد بالنفس، اپنے نفس کو غلط کاموں سے روکنا، اپنے نفس کو بری باتوں سے، برے کاموں سے روکنا۔ اور ایک ہے جہاد بالمال، اپنے مال کو صحیح جگہ پر لگانا، اس کی زکوٰۃ نکالنا، صدقہ خیرات کرنا۔ اور ایک ہے جہاد بالعلم، یہ علماء کرتے ہیں، یعنی حق بات کو، سچ بات کو کہنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جابر و ظالم کے سامنے کلمہ حق کو بلند کرنا، حق بات کہنا، یہ بھی جہاد۔ اور ایک ہے جہاد بالسیف، تلوار کے ذریعے سے جہاد کرنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاد میری خصلت ہے، جہاد میری عادت ہے۔ اب یہاں پہ عام طور پر لوگ ایک سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
حضرت عمر جیسا بہادر جنگجو اور حضرت حمزہ جیسے جنگجو تھے، ان کی وجہ سے اسلام پھیلا، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ اسلام جو ہے اخلاق سے پھیلا ہے۔ اب اگر یہی سوال ہے کہ حضرت حمزہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے بہادر تھے، ان کی وجہ سے پھیلا ہے، تو عمر کو اور حضرت حمزہ کو رضی اللہ عنہما، ان دونوں کو کون سی تلوار لائی؟ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے آئے تھے۔ اور حقیقت یہ ہے، ہم دیکھیں دنیا کے اندر باقی جو انقلابات آئے، سکندر اعظم کو دیکھ لیں، دنیا کو فتح کیا، انقلاب برپا کیا، لیکن پتہ نہیں کتنے لوگوں کی جانیں گئی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، زندگی کے اندر نبی خود 27 غزوات میں شریک ہوئے، 27 جنگوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے، اور 52 وہ جنگیں ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، فوجی کو، لشکروں کو بھیجا، صحابہ کو بھیجا، ان میں شریک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں ہوئے۔ تو 27 جنگوں میں خود شریک ہوئے، 52 وہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس میں صحابہ کو بھیجا۔ ان ساری جنگوں کے اندر شہید ہونے والے صحابہ، مارے جانے والے کفار، سب کی تعداد کو ملائیں، تاریخ کی کتابوں کو کھنگالیں تو 1048 ہے۔ یعنی ان ساری جنگوں میں جو شہید ہونے والے صحابہ ہے یا جو مارے جانے والے کفار ہے، صرف 1048 ہے، اور ان میں صحابہ شہید ہونے والوں کی تعداد 125 ہے۔ اور پھر اتنی جنگوں میں جو قیدی بن کے آئے ان کی تعداد 6000 ہے۔ بس تھوڑا سا خونی یہ قتال اور تھوڑا سا انسانی جانوں کا نقصان ہوا اور اتنا بڑا انقلاب آ گیا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے یا اسلام اخلاق سے پھیلا ہے؟ اخلاق سے پھیلا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اخلاق تھے، تجارت کرنے جاتے تھے اور ان کے اخلاق دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، اخلاق ہی کی بنیاد پر میں نے پہلے عرض کیا تھا، صلح حدیبیہ پر میں نے جو گفتگو کی تھی اس میں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، اور انہی اخلاق کی برکت سے فتح مکہ کے دن لوگ ذوق در ذوق مسلمان ہو رہے تھے۔ تو اسلام جو پھیلا ہے وہ اخلاق کی بنیاد پر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والجہاد خلقی، جہاد میری عادت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جو جنگیں لڑی ہے، دیکھیں کہ انسانی خونی خرابہ کتنا کم ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیں، وہی اخلاق تھے جن کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ اور آج ہم مسلمان کہلاتے ہیں، ہمارے اخلاق بھی دیکھ لیں کہ تیرے اخلاق کی تمثیل عالم میں تو ملتی نہیں، یہاں تو انسانیت لرز بر اندام ہے ساقی، ہماری تیرہ بختی نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے ساقی، نہ جس کی صبح ہے ساقی نہ جس کی شام ہے ساقی، نہ حرمت مے کی ہے نہ پینے کا ہے سلیقہ، ہمیں جیسوں سے تیرا مے خانہ بدنام ہے ساقی۔ اللہ رب العزت ہم کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اور آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَقُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ میدان محشر میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر نماز درست ہے باقی اعمال بھی درست، اور نماز اگر درست نہیں ہے باقی اعمال بھی خراب۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر کئی مقامات پر ہمیں حکم دیا
نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اور ایک جگہ فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے، بری باتوں سے، بری عادتوں سے بچاتی ہے، شرط یہ کہ نماز ہو۔ اور قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو نماز قائم کرو، نماز پڑھو اور نماز کے ذریعے سے صبر حاصل کرو۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے نماز کا حکم فرمایا۔ نماز جو ہے وہ اہم ترین عبادت ہے، باقی سارے کے سارے احکامات اللہ رب العزت نے فرض پر عطا فرمائے، اور نماز کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش بری پر بلایا اور نماز وہاں پہ عطا فرما اور دی 50۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہنے پر اللہ رب العزت نے اس کو 5 کیا، لیکن فرمایا پڑھو گے 5 ثواب 50 کم ملے گا۔ جو انسان نماز پڑھتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی زندگی میں سکون عطا فرماتے ہیں۔ نماز پڑھنے والا انسان ہر وقت پاک صاف رہتا ہے۔ مومن کی زندگی نماز کے ارد گرد گھومتی ہے، اور کافر کی زندگی، منافق کی زندگی کھانے کے ارد گرد گھومتی ہے۔ مومن سے کہیں بھائی یہ کب کام کریں گے؟ فلاں نماز کے ٹائم، فلاں نماز کے وقت، فلاں نماز کے بعد۔ اور کافر سے کہیں دوپہر کے کھانے کے بعد، شام کے کھانے کے بعد، صبح کے ناشتے کے بعد، دوپہر کی چائے کے بعد۔ تو مومن کی جو زندگی ہے وہ نماز کے ارد گرد گھوما کرتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ نماز کا پابند بن جائے اور نماز حضوری والی پڑھے۔ جیسی نماز صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سی تھی، ویسی نماز ہماری نماز بن جائے۔ آج کل ہماری نماز حضوری والی نہیں، نماز تو پڑھتے ہیں، سجدہ یہاں ہے، خیال کہیں اور ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں حضوری والی نماز مل جائے، نماز کو آرام سے، سکون سے پڑھنے والے بن جائیں۔ یہ نہیں کہ بس ٹھونکی ماری اور پڑھ لی چلو، یہ نہیں۔ نماز کو حضوری والی، سکون والی بنا کے پڑھیں۔ حضرت پیر و مرشد پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت فیوزہم فرماتے ہیں 1992 کے اندر حضرت نے جب سفر کیا ازبکستان، ترکستان وغیرہ کا، تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ کی آخری آرام گاہ وہاں پہنچے تو وہاں کئی تبرکات ان کے رکھے ہوئے تھے۔ ایک سفید رنگ کا پتھر مصلی کی سائز کا جس پر حضرت نماز پڑھتے تھے، فرمایا اس پہ ہم نے بھی نماز پڑھی۔ وہاں پہ اس پتھر پہ نماز انہوں نے کتنی پڑھی ہوگی کہ پاؤں کے جہاں سجدہ کرتے تھے سجدے کے نشانات پتھر پر بن گئے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں یہ کپڑے کی چٹائیاں نہیں پھٹتی ہے، انہوں نے کتنے سجدے کیے ہوں گے، اندازہ لگائیں کتنے سجدے کیے ہوں گے کہ پتھر بھی گھس گیا۔ کہ نشان سجود تیری زبیں پر ہوا تو کیا ہوا، نشان سجود تیری زبیں پر ہوا تو کیا ہوا، کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پر نشان رہ جائے۔ کیسے لوگ تھے وہ کہ سجدہ کرتے تھے اور پتھر پر نشان باقی۔ واقعتاً ان لوگوں کی نماز حضوری والی تھی۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ خاندان ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے چشم و چراغ ہیں۔ یہ بیت تھے اپنے استاد، اپنے شیخ احمد رائے بریلوی والے۔
ایک دن یہ اپنے شیخ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کسی بات پر شیخ خوش ہوئے، فرمانے لگے بیٹے مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا حضرت صحابہ والی نماز پڑھا دیں مجھے۔ حضرت اس وقت خاموش ہوئے، بعد میں رات کو ان کو جگایا اور کہا کہ بیٹے اسماعیل جاؤ اور وضو اس طرح کرو، اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ فرماتے میں نے وضو کیا اور میرے ذہن کے اندر یوں خیال تھا گویا کہ خدا نے مجھ سے کہا اسماعیل ذرا وضو کر کے تو دکھا کیسا کرتا ہے۔ میں اللہ کے عرش کے سامنے گویا کہ وضو کر رہا ہوں۔ پھر وضو کر کے جب آئے تو کہا اسماعیل 2 رکعت ایسی پڑھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ حضرت فرماتے میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، سکون نہیں آیا کہ ابھی تک صحیح نہیں ہوئی، پھر دو یوں کرتے کرتے 100 رکعت نماز پڑھ ڈالی، اور مجھے 2 رکعت پر بھی اعتماد نہیں کہ اللہ کے حضور میں پیش کروں ایسی نماز، میں تو 2 رکعت بھی نہ پڑھ پایا۔ صبح حضرت کے پاس آئے، حضرت نے کہا صحابہ کی ایسی ہی نماز تھی، یہی نماز تھی، وہ اعمال کرتے تھے اور پھر ڈرتے تھے کہ اللہ کی شان کے موافق اور اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرنے کے یہ مترادف ہوا ہے یا نہیں، اور اسی پر وہ ڈرتے تھے۔ اور ہماری نمازیں ایسی ہیں، خیال کدھر ہے اور پھر بھی اس پر ڈرتے نہیں۔ وہ اعمال کر کر کے ڈرتے تھے اور ہم اعمال نہیں کرتے ہیں پھر بھی نہیں ڈرتے۔ وہ عبادت کر کر کے روتے تھے اور آج ہم عبادت نہیں کرتے اور روتے بھی نہیں۔ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئے، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں انوار، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضربیں لگانا بھول گئے، رہ گئی رسم آزاں وہ روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں وہ روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے لیکن وہ روحانیت کہاں ہے، وہ محفل کہاں ہے کہ اذان کی آواز ہوتی تھی پورا بازار کا بازار بند ہو جایا کرتا تھا، لوگ مسجد کی طرف رواں دواں ہو جایا کرتے تھے، وہ دور کہاں؟ تو دوستو اپنے آپ کو نمازی بنائیں، اذان کا ٹائم ہو فوراً مسجد میں پہنچیں، جمعے کے دن پوری مسجد بھر جاوے اور باقی نمازوں میں مسجد خالی رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جمعے ہی کے دن اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، باقی دنوں میں نہیں کرتے کیا؟ ہم اپنی باڈی کو دیکھیں، باڈی 2 چیزوں کا مرکز ہے، 2 چیزیں ملی ہے جب جا کے انسان کا پورا جسم تیار ہوا ہے۔ ایک ہے انسان کا جسم جو کہ مٹی سے بنا ہے، اور ایک ہے انسان کی روح جو کہ عالم بالا سے آئی ہے۔ انسان کا جسم مٹی سے بنا ہے، اس کی ضروریات مٹی سے پوری ہوتی ہے، کھانا دیکھ لو، پانی دیکھ لو، سب چیزیں مٹی سے نکلی ہوئی، بیمار ہو تو دوائیاں بھی مٹی کی جڑی بوٹیوں سے تیار ہوتی ہے۔ تو جسم مٹی سے بنا، اس کی ضروریات کو اللہ نے مٹی سے پورا کیا، اور روح عالم بالا سے آئی ہے، اس کی ضروریات کو بھی اللہ نے وہیں سے بھیجا ہے۔ اور جسم کے لیے ہم دیکھیں ہم کہ دن بھر کماتے ہیں کہ کھانا کھا لیں، چائے پی لیں، جسم کا خیال رکھتے ہیں، جسم پر اچھے کپڑے پہنتے ہیں، جسم اگر بیمار ہو جائے
علاج کراتے ہیں، اگر پیسہ ہو یہاں علاج نہ ہو باہر ملکوں تک علاج کرانے کے لیے جاتے ہیں، لیکن کبھی سوچا کہ جسم کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے، اگر وہ نکل جائے، روح نکل جائے، انسان کے خالی جسم کو گھر والے بھی نہیں رکھا کرتے ہیں، اس جسم کو اٹھا کے قبرستان پہنچا دیا کرتے ہیں، وہ روح برسوں سے بیمار ہے، نماز پڑھتے ہی مزہ نہیں آتا ہے، ذکر کرتے ہی لذت نہیں آتی ہے۔ سوچیں کہ جس اللہ نے کھٹے لیموں میں لذت رکھی ہو، کیا اپنے قرآن کو، اپنے نام کو بے ذائقہ بنایا ہوگا؟ نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری روح بیمار ہے، ہم نے کبھی اس پر محنت نہیں کی۔ جسم کے لیے پورا دن محنت کرتے ہیں اور روح بیمار ہے، بے سکون ہے، اور اس کے لیے ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کرتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، ذکر نہیں کرتے۔ تو دوستو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جمعے کے دن پابندی سے پہنچتے ہیں، کیا جمعے کے دن ہی اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، باقی دنوں میں نہیں کرتے؟ دوستو ایک لمحہ، ایک سیکنڈ ایسا نہیں جاتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو استعمال نہ کرتے ہو، اور پھر بھی ہم نماز سے دور رہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ ہماری خود کی ضرورت ہے، یہ جس طرح کھانا جسم کی ضرورت ہے، نماز روح کی ضرورت ہے، روح کو بھی غذا پہنچائیں۔ ہم نماز کی پابندی اس طرح کریں جس طرح کھانے کی پابندی کرتے ہیں۔ گھر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے لیے ویسا ہی کھانا بناتے ہیں جیسا وہ پسند کرتا ہے، کھچڑی بنا لو، یہ بنا لو۔ تو جسم کو ایک دن بھوکا رکھنا پسند نہیں کرتے دوستو، تو ہم سوچیں نماز چھوڑ کے ہم روح کو بھوکا رکھ رہے ہیں۔ میدان محشر میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وہ ایک سجدہ کے جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اور شیطان نے صرف ایک سجدے سے انکار کیا تھا۔ علامہ حالی کہتے ہیں کہ شیطان مارا گیا ایک سجدے کے نہ کرنے پر، لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ اور ہم دن میں کتنے 40 سجدے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم بھی سوچیں، یہ تو کرم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کو پیار ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں مردود نہیں بنایا۔ وہ تو کہتا آ جاؤ میرے بندو، آ جاؤ آ جاؤ، میں تیار ہوں۔ تو دوستو آج سے ارادہ کریں پکا، جس طرح کھانے کو ہم نے جسم کے لیے ضروری سمجھا ہے، اسی طرح نماز کو ہم روح کے لیے ضروری سمجھیں گے۔ صبح اٹھتے ہی ناشتہ کرتے ہیں، بھائی چائے اگر وقت پہ اٹھتے ہی بیوی نہ دے غصے ہو جاتے ہیں، تو دوستو صبح کی نماز پڑھے بغیر کام کو چلے جاتے ہیں، روح کو غذا نہیں ملی۔ کبھی سوچا اپنے آپ پر، کبھی غصے ہوئے؟ بیوی اگر چائے دے اور چائے زیادہ میٹھی ہو جائے، تھوڑی سی کمی رہ جائے، بیوی کو سنانا شروع کر دیتے ہیں، تو ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، صبح کی فجر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو دوستو کبھی ہم نے یہ سوچا؟ اس کا ایک آسان سا طریقہ، اپنے اوپر محنت کرنے کے لیے یوں کر لیں، جس دن کی نماز اگر قضا ہو جائے کہ اتنے روپے، یا اگر جیسے آدمی ہے مالدار ہے، اس کے لیے تو پیسے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ تو نکال لے گا، تو اس کے بجائے یوں کریں کہ اگر آج کی میری نماز قضا ہو گئی تو اس کے بدلے میں 10 نفل میں پڑھوں گا، اور اگر میں آج فجر میں نہیں اٹھا تو 10 نفل پڑھوں گا، اور اگر آج میں نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی، چھوڑ دی، تو یوں کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت توفیق دے گا، پھر عادت بھی بن جائے گی۔ یا جیسے بیگم صاحبہ سے کہیں کہ اگر میں نماز نہ پڑھوں تو مجھے آپ زبردستی اٹھایا کریں، پانی ڈال لیا کریں، تو اس طرح کریں، انشاءاللہ نماز کی پابندی ہو جائے گی۔ 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھیں، اور قیامت کے دن یہی کام آئے گی۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق دے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب